امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے بہت قریب پہنچ گئے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایک صفحے پر مشتمل مفاہمتی یادداشت پر کام ہو رہا ہے۔ معاہدے کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور جوہری مذاکرات کے لیے فریم ورک طے کرنا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے میں کئی اہم نکات پر ایران کا جواب مل جائے گا۔ ایران جوہری افسودگی پر عارضی پابندی معاہدے کی اہم شقوں میں شامل ہے۔ امریکہ پابندی اٹھانے اور ایران کے منجمد اربوں ڈالرز جاری کرنے پر رضامند ہوگا۔ فریقین آبنائے ہرمز سے گزرنے پر عائد پابندیاں بھی ختم کریں گے۔ ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر بات چیت جاری۔ یادداشت خطے میں جنگ کے خاتمے اور 30 روزہ مذاکراتی عمل کے آغاز کا اعلان کرے گی۔ ایران کی بحری ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ مکمل اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ دیکھے گا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ حتمی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ پروجیکٹ فریڈم روک کر دیکھا جا سکے گا کہ حتمی معاہدے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر آبنائے ہرمز میں فوجی آپریشن عارضی طور پر رک رہے ہیں۔ B-2 بمبار طیارے نہ بھیجتے تو ایران 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا لیتا۔ تہران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ ایران کی نیوی، فضائیہ، ریڈار سسٹم سب ختم ہو چکا۔ کہا گیا میں نوبیل انعام کا حقدار نہیں، میں نے پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ وزیراعظم کا آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں کہا، نازک وقت میں صدر ٹرمپ کا مثبت رد عمل خطے میں امن، استحکام اور مفاہمت کو فروغ دے گا۔ آپریشن روکنے کی درخواست پاکستان، برادر ممالک خصوصاً میرے عزیز بھائی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے کی گئی۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ امید ہے موجودہ پیش رفت دیرپا معاہدے کی طرف لے جائے گی، جو خطے اور اس سے باہر پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنائے گا۔ یقین ہے ایران امریکہ بات چیت دیرپا امن میں بدلے گی، باہمی اتحاد اور مثالی کردار سے مسائل کا حل نکالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں چھٹی عالمی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ کہا، دونوں ممالک کی قیادت پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد آئی۔ قیام امن کی کوششوں میں فیلڈ مارشل کا مشکور ہوں۔ سعودی ولی عہد نے بھی مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ غیر قانونی قرار دے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ ژی سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ فیصلہ کن موڑ پر ہے، علاقائی استحکام کے لیے مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے واشنگٹن اور تہران میں براہ راست بات چیت پر زور۔ کشیدگی میں کمی کی کوششوں کے لیے بیجنگ کی عزم کا اعادہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے چین کے مضبوط موقف کو سراہا۔ کہا، تہران اور بیجنگ کے درمیان تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو چکا۔ پروجیکٹ فریڈم اگلا مرحلہ ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس۔ کہا، آبنائے ہرمز کی بندش سے 23,000 سویلین پھنسے ہوئے ہیں۔ اب تک 10 ملاح ہلاک ہو چکے۔ پھنسے جہازوں کے عملے کو خطرہ ہے۔ سمندر میں مائنز بچھانا جنگی اقدام ہے۔ 7 ایرانی کشتیوں کو تباہ کیا۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آ کر مطالبات ماننا ہوں گے۔ کسی پر حملہ نہیں کیا۔ ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صدر ٹرمپ چاہیں گے ایرانی عوام ایرانی رجیم کے خلاف دوبارہ لڑنے کے قابل ہو۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان امن معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر جاری بیان میں عراقی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امریکہ کو مشورہ دیں طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دینا بند کرے۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لاقانونیت ہے جو سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ واشنگٹن کو عسکری کارروائیاں جاری رکھنے پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر، وزیر جنگ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اپنے وہم کو کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایران کی طاقت پر مسلح افواج تیار کھڑی ہیں۔
ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी ट्रैफिक के लिए नया मैकेनिज्म मुतारिफ करा दिया। जहाज़ों को गुजरने से पहले ट्रांजिट परमिट हासिल करना होगा। नए निज़ाम के तहत जहाज़ों को कवायद और ज़वाबित पर मबनी ईमेल मौसूल होगी। जहाज़ों को नए फ्रेमवर्क के मुताबिक चलना होगा। और मीडिया के मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ में फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी के जहाज़ पर हमला। सन एंटोनियो नामी जहाज़ पर हमले में अमले के कुछ अफराद जख्मी हुए। जहाज़ को भी नुकसान पहुंचा। आलमी मंडी में खाम तेल 5% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $104.10 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $96.58 में फरोख्त। टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्से में गैर मामूली इजाफा। आलमी मंडी में एक आउंस सोना $4,666 का हो गया। पाकिस्तान में सोना $11,100 महंगा, एक तोला $4,88,962 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,017 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,68,759 की सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान ने मई के लिए LNG स्पॉट खरीदारी के टेंडर्स जारी कर दिए। 2 LNG कार्गोज के लिए आलमी कंपनियों से बिड्स मांग लीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर नए मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम। अमाराती वजारत दिफा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ईरान हमलों के बाद दिफाई निज़ाम की कार्रवाइयों से मुल्क भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइल और ड्रोन से निमट रहा है। ईरान ने UAE पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमाराती वजारत दिफा का बयान झूठ करार दे दिया। कहा, ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। UAE ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को सेहूनियों और अमरीकियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान की दिफाई कार्रवाई सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। आला सियासी और अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। जनाजे के शुरका का मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को खिराज अकीदत। भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी। प्रोमो में तो याद रखें कि उन्वान से मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया। वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मोनूमेंट पर होने वाली कौमी बुनियाद मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया। मार्का हक में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि पाकिस्तान की सरहदें वो फौलादी दीवार हैं जिसे गिराना नामुमकिन है। मार्का हक की अजीम फतह से दिफाए वतन की दास्तान शुजात में एक और सुनहरी बाब रकम हुआ। मार्का हक की सालगिरह पर पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती का इजहार। फैसलाबाद, चिन्नौर, चकझुमरा, 18 हजारी और डेरा गाजी खान में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैलियां। डेरा बुख्ती, रुझान, टंडू मोहम्मद खान, सवाबी और रुस्तम में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मार्का हक के फातेह हैं हम, हैदर की ललकार। सुनो न्यूज़ का खुसूसी मिली नगमा दिलों में घर कर गया। हुबुल वतनी से सरशार बोल कौम की आवाज़ बन गए। दिलों को छूते नगमे की आवाम में भरपूर पजीराई। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत और रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दायर इख्तियार पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। तलबशुदा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फॉरम्स पर भेजा जाए। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरख्वास्तों की अपीलें वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। आम, सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। हाई कोर्ट के आईनी नौइयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तसव्वुर होंगी।
بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی ملاقات کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا منگل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ بشرا بی بی کی طبی حالت اور جیل ملاقاتوں سے متعلق تفصیلات طلب۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو پیر کو بشرا بی بی کی بیٹی کو دوبارہ ذاتی حیثیت میں سننے کی ہدایت۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید حیات ملک اور وکیل سلمان اکرم راجہ میں تلخ کلامی۔ چارسدہ میں مولانا ادریس قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ پولیس ذرائع کے مطابق سی سی ٹی وی سے ایک ملزم کی شناخت ہو گئی۔ گرفتاری کے لیے اکبر پورہ، نوشہرہ اور چارسدہ کے مضافاتی علاقوں میں چھاپے۔ مولانا ادریس کے ڈرائیور کا بیان قلم بند، موبائل کالز کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ۔ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ۔ گاڑی کے تعاقب میں شامل مشتبہ افراد کی پروفائلنگ شروع۔ جے یو آئی کے ملزموں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرے۔ وفاقی آئینی عدالت کا مذہب تبدیلی کیس میں لڑکی کو دارالامان بھجوانے کا حکم۔ ایک ہفتے میں عمر کے تعین کے لیے ٹیسٹ کرانے کا بھی حکم۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا، اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ نادرا ریکارڈ سے چھیڑ چھاڑ ممکن نہیں۔ عمر کے معاملے میں نادرا ریکارڈ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی نادرا جائیں اور جو چاہے کرا لیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پہلی بار باضابطہ کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ قائم۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب میں کہا، علاقائی کشیدگی ہمارے لیے اہم سبق، توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے خود انحصاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کمرشل فیصلے آزادانہ اور قومی مفاد میں کرنا ہوں گے۔ ہماری قیادت خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ علاقائی کشیدگی کے پیش نظر محتاط حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ حکومت کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے پر مرکوز ہے۔ معاشی اشاریوں میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ NFC میں مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے گندم اور آٹے کی ترسیل میں رکاوٹیں ختم کرنے کی درخواست کر دی۔ محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کا وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو خط۔ معاملہ پنجاب حکومت کے ساتھ اٹھانے کا مطالبہ۔ خط میں لکھا کہ ترسیل میں رکاوٹوں سے گندم کی بروقت فراہمی میں تاخیر کا سامنا ہے۔ سندھ سے آنے والی گندم کو بھی پنجاب میں روکا جا رہا ہے۔ گندم اور آٹا لانے کے لیے ٹرانسپورٹرز کو طویل راستے اختیار کرنا پڑ رہے ہیں۔ ترسیل میں رکاوٹوں سے مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بروقت اقدامات سے صوبے میں فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارکان اسمبلی سے گفتگو۔ کہا، 3000 سے زائد مراکز صحت کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیلتھ کلینک میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل گیا۔ پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی جلد مکمل کریں گے۔ پہلا سرکاری آٹزم اسکول مریض بچوں کے لیے روشنی کی کرن ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 1.25 لاکھ کے لگ بھگ گھر تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ ارکان اسمبلی نے صوبے بھر میں جاری ڈیولپمنٹ اور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس کو سراہا۔ کراچی سمیت سندھ میں گرمی کی لہر برقرار۔ شہر قائد میں پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ جنوبی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں بھی موسم گرم۔ خیبر پختونخوا میں دیر، باجوڑ، سوات، بونیر، شانگلہ، کوہستان میں بارش کا امکان۔ بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کرم اور اکزئی، وزیرستان میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی بارش متوقع۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود۔